الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال الله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے عزیز ساتھیوں اور معزز اور محترم یہاں پر اور گھروں میں سننے والی ہماری ماں بہنوں، ربیع الاول مہینہ، ربیع کہتے ہیں بہار کو، بہار کہتے ہیں رونق کو، رونق کو اگر جنرل ترجمہ کرے تو خوشی اور دل کی خوشی کو۔ جب بہار آتی ہے کھیتوں میں، یعنی کھیتیاں خوب لہلہاتی ہے، کھیتیاں جب تر ہوتی ہے اور اس میں اناج اگنے کی تیاری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بہار آنا۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، روحانی رونق کے بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلقات کو اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو تازہ کر کے، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جان کر کے اپنے آپ کو اس پر لانے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے جس طریقے سے اس کا نام ہے مہینہ کی بہار، ہماری زندگی کی بہار بھی اللہ لے آئے گا اور ہماری موت کے وقت بھی بہار آ جائے گی، اور موت کے بعد قبر کی زندگی میں بھی بہار آئے گی، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالی ہماری بہار اور رونق لے آئے گا۔ معزز ماں بہنوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم ہماری عقلوں سے، دنیا کے دیکھا دیکھی، دنیا کے لوگوں کو سننے سے یا میڈیا اور ٹی وی کی پروگراموں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک پیسفل، ایک سکون والی، ایک خوشی والی، ایک سٹیٹس والی اور ایک بہترین زندگی ہم گزاریں۔ لیکن جتنا بھی دنیا کو آپ چھان ماریں گے اور کتنی بھی ہم کوشش کر ڈالیں گے،
خدائے پاک کی قسم، اور حقیقت میں یہ صرف اس بات کو نہیں کہ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی ہے اس بات کے اوپر کہ جب تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی صحیح سیرت ہمارے اندر نہیں آئے گی، صحیح سیرت ہمارے اندر نہیں آئے گی، ہماری زندگیوں کے اندر حقیقی بہار نہیں آ سکتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں حقیقی بہار، حقیقی خوشی چاہیے، بس ایک آسان طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ، سنتوں کو لے کر کے آؤ، سنتوں کو زندہ کرو۔ اگر ہم سنتیں زندہ کریں گے، خدائے پاک کی قسم ہمیں سکون ملے گا، ہمیں چین ملے گا، ہمیں راحت ملے گی، ہمیں عزت ملے گی، ہمیں عافیت ملے گی، ہماری پریشانیاں دور ہوگی، ہمارے سب مسئلے دور ہوں گے۔ ہمارا رب کتنا کرم والا ہے، کتنا رحم والا رب ہے، کتنے پیار سے فرمایا ہے، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ اتنا بڑا رب ہو کر اتنے بندوں کے ساتھ ایک بندہ بن کر گویا بات نہ کرتا ہو، اتنی عاجزی سے اللہ بات کرتا ہے، کیسی بات کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ چاہے تو ہمیشہ جلال کی سور میں آواز کرے، اپنی جلال اور اپنی قوت کو بتا کر کے ہمیں بات کر سکتا ہے، اس کو کون منع کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کو حق ہے، وہ رب العالمین ہے اور وہ جبار اور قہار ہے، وہ زبردستی ہم کو منوا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔ اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے بندوں اور بندیوں، تم کو اللہ نے جو ایمان دیا ہے، اللہ کا مقصد کبھی یہ نہیں کہ تم اپنا ایمان لوس کرو اور اپنا ایمان ضائع کرو۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں، اللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ تم نافرمان بن جاؤ میرے بندو، میں تمہارے لیے فرما برداری پسند کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے اختیار تم کو دیا ہے تاکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے کون بندے ہیں، میرے بندے کون ہیں جو میری فرما برداری کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی شان شان، اللہ کی عزت، اللہ کی شان شان، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اس کے لیے کون سا طریقہ اپنائے ہم کہ ہم اللہ کو خوش کر دیں؟ اصل تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اصل اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ کو، رب کو خوش کرنے کے لیے اور رب کو راضی رکھنے کے لیے اور رب کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک محبوب سیمپل تم کو دیتا ہو، اور جس کی اداؤں کو میں نے پسند کر لیا ہے اور جس کے طریقوں سے میں خوش ہو گیا ہوں اور جس کی ادائیں مجھے بھا گئی ہے اور جس کے طریقے اس کی پر عمل کرنے کی وجہ سے میں خوش ہو جاتا ہوں، بس میرے بندو ایک بات ہے، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اور اخلاق و عادات، معاشرت و معاملات میں کاپی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت تم کو بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی، تم بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہو جاؤ گی۔ کس وجہ سے؟ کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو اپناؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ۔ میرے معزز ماں بہنوں اور بھائیوں، یہ بات واز اور جو نصیحت کی باتیں جو ہوتی ہے نا، وہ ڈیوائڈ بات کرنے والی نہیں ہے، یہ سب ہم کے مکلف ہیں، بچے بھی انہی باتوں کے مکلف ہیں، ہمارے ماں بہنوں کو بھی انہی باتوں کی ضرورت ہے، ہمارے جوانوں کو بھی اسی ضرورت ہے، ہمارے ادھیڑ عمر کے اور ہمارے بوڑھے بھائیوں کو، ہمارے بوڑھے حضرات کو، ہمارے بزرگوں کو بھی انہی باتوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین کی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ابھی وہ عورتوں کی بیان ہے، یہی نوجوانوں کا ہو گیا، یہ ینگسٹر کا بیان ہے۔ نصیحت کی بات، دین کی بات ہم سب کی ہے، جہاں کہیں سے بنے، جہاں کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، اس کی طرف کان لگا کر سنو، اس میں کچھ ایسے موتی حکمت کے آپ کو مل جائیں گے اور کچھ حکمت کی آپ کو مل جائے گی باتیں، کیونکہ جب بھی کوئی
کسی چیئر پر کیا ممبر پر اور امت مسلمہ کے سامنے کچھ بولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو بیچارہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کچھ ایسے موتی گن کر کے، کچھ ایسا سراغ لگا کر کے، کتابیں چھان کر کے، بزرگوں کے ملفوظ پڑھ کر، حدیث پاک پڑھ کے، قرآن کے کچھ ترجمے پڑھ کر کے، کچھ ایسی باتیں نوٹ کر کے آپ کے سامنے لاتا ہے کہ جن باتوں میں اثر ہوتا ہے، جن باتوں میں وزن ہوتا ہے، جن باتوں کے اندر روحانیت ہوتی ہے۔ نقل کفر نباشت، بزرگوں کی باتیں نقل کرنے کی وجہ سے بھی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں کو نقل کرنے کی وجہ سے بھی روحانیت منتقل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے معزز ماں بہنوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنانا کیوں ہے؟ دیکھو، طریقے کو اپنانا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا، ہمارا دل مسلمان ہے، اب کیا ضرورت ہے، ہم دل کے صاف ہیں، لہذا دل کے صاف ہونے کے بعد ہمیں کوئی احکام کی مکلف ہم نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر ادا کو اپنانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے شمار ہو جاتا ہے، وہ ان لوگوں میں سے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، لہذا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو ناپسند کر کے دوسری صورت کو اپناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جو صورت ہے وہ نہیں پسند ہے اس کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کیونکہ بعض بہنیں معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے ذہنوں پر ایسا اثر پڑ جاتا ہے کہ اگر ان کو اللہ نے داڑیاں نہیں دی ہے تو وہ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی ہے کہ داڑھی والا آدمی اچھا لگتا نہیں ہے۔ یہ جس طرح مرد داڑھی نہ رکھ کر کے گنہگار ہوتے ہیں، وہ ہماری ماں بہنیں جو کسی داڑھی والے کو دیکھ کر نفرت کرتی ہے، داڑھی سے نفرت کرتی ہے، وہ اسی گناہ میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو تو داڑھی آتی یا نہیں آتی ہے۔ اب ان کا سوچ کیسی ہے؟ اگر ان کی سوچ اسی طریقے سے ہے تو گناہ اسی طرح ہوگا۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، ایک مثال کے طور پر داڑھی ہے، ورنہ ہر سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے اب آپ کو سیرت کے بارے میں اتنا ڈیپلی باتیں یا اتنی گہری باتیں نہ سمجھا کر کے بیسک باتیں بھی ہم شروع کریں سنت کرام سنت کی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ سورت اور سیرت میں کیا فرق ہے؟ ایک تو ہوتی ہے سورت، جس پر آخر پوری دنیا کے لوگ جو ہے آج کل عموماً لوگ سورت کو دیکھتے ہیں۔ سورت یعنی ظاہری شکل، جہاں ظاہری شکل اچھی نظر آئی ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے گھر کی شکل ہو، چاہے کسی انسان کی شکل ہو، چاہے عورت کی شکل دیکھے، ہر ایک اس کی ظاہر اچھی لگتی ہے۔ ہر عورت یہ چاہے کہ فلاں عورت اچھی لگتی ہے، میں اس کی طرح بن جاؤں، اس کے جیسے کپڑے پہنوں۔ مرد ایسا سمجھتا ہے فلاں کا چہرہ اچھا لگتا ہے، فلاں کے فلاں کپڑے اچھے لگتے ہیں، میں اس کے جیسے کپڑے پہنوں، فلاں کا فلاں گھر ہے ایسا اچھا لگتا ہے، میں بھی ایسا گھر بناؤں۔ صورتیں سیرت کے متعلق بہت کم سوچتے ہیں۔ سیرت حالانکہ اصل چیز ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اسے چہرہ ہوتا ہے، اسے خوش ہوتا ہے چہرہ، اسے خوش ہوتا ہے دل۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا معجزہ دیتے ہوئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے القِ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈالو۔ جب ڈالا اللہ تبارک پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک اژدہا بن گیا، ایک سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، اب یہ سانپ کو کیسے پکڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا پھر سے پکڑو، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ دیکھیے قرآن کی بلاغت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کا بندوں کو طرز کہ ہم اس کو، اس لکڑی کو اس کی پہلی سیرت پر لوٹا دیں گے۔ حالانکہ لکڑی کی تو صورت ہوتی ہے، لکڑی جیسا بنائیں گے، لکڑی جیسی تھی ویسی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بالکل
وہ ظاہر میں بھی لکڑی نظر آئے گی اور باطن سے بھی وہ لکڑی ہی ہوگی، یعنی سانپ کی صفت اس کے اندر باقی نہیں رہے گی کہ اگر ایک ہو سکتا ہے کہ سانپ پھر لکڑی بن جائے، لیکن اگر سانپ والی اور کاٹنے والی اور زہر والی صفت اندر موجود ہو، اللہ نے کہا کہ نہیں، بالکل جیسی پہلی لکڑی تھی، لکڑی کی جیسی سیرت تھی، اس سیرت پر ہم تم کو لوٹا دیں گے، 2 مرتبہ اس کو لوٹا دیں گے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، سیرت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی کو ہماری زندگی میں لانا۔ اچھا، کوئی یہ سمجھے کیا ضرورت ہے، زندگی گزرتی ہے، ویسے بھی کھاتے پیتے ہیں، ویسے بھی رہتے ہیں، سارے رہتے ہیں، سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، جب بھی زندگی گزرتی ہے اور نہیں کرتے، کرنے والوں کی بھی زندگی گزرتی ہے، کون سا بڑا فرق پڑ جاتا ہے؟ میرے محترم ماں معزز بہنوں، ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتیں ہمیشہ اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں، اپنی آخرت کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ سلوک کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ بندوں کے اندر وہ بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سنتیں ہیں مثال، اور یہ سنتیں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو صحیح معنوں میں پہچانا اور پہچان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ کی قدر کرنے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں ہر طرح کی نئی چیزیں ٹیکنالوجی کی بنتی ہے، ایکسائٹ ہوتا ہے انسان، او اللہ اچھا کیسا موبائل بن گیا، کیسا کمپیوٹر بن گیا، کیسا ٹچ سکرین موبائل آ گیا، یہ گاڑیاں کیسی بن گئی، اوہو کتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، بہت ایکسائٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں سورج اتنی زیادہ روشنی دیتا ہے پوری دنیا کو، ایک ساتھ کتنے ملکوں کو ایک بلب روشن کرتا ہے، اور صرف روشنی نہیں، اس کے کئی لاکھ لوگوں کو اور اللہ کی مخلوق کو وٹامن ڈی دیتا ہے، اور کئی پھلوں کو رس دیتا ہے، کئی پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، کئی پھولوں کو خوشبو دیتا ہے، رنگ دیتا ہے، اور اس عالم کے ہزاروں لوگوں کو زندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی اس چیز کو کبھی ریئلائز نہیں ہوتے کہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے۔ چاند کی طرف زیادہ نہیں جان جاتا، سمندروں کی گہرائی اور سمندروں کی چوڑائی کی طرف اور سمندروں کی موجوں کو دیکھ کر کے اللہ یاد نہیں آتے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ کر کے، پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھ کر کے، اور اسی طریقے سے دنیا کی کھلے ہوئے میدانوں کو دیکھ کر، اور دنیا کا یہ سارا نظام ہے۔ ہم دیکھتے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہم نے کمایا ہے، ہمارا بیٹا ورک کر رہا ہے، ہماری شاپ ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کمایا ہے، ہمارا یہاں تک ذہن پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہاں تک پورا مت کرو، بلکہ سوچو اگر تم محنت کرو اور محنت کر کے کیا لماتے ہو، نوٹیں لاتے ہو، کاغذ یا کوئنس لاتے ہو، اچھا اس کائن اور کاغذ کے ذریعے سے پیٹ بھرنا چاہو تو بھر سکتے ہو؟ اگر پانی تم کو نہ ملے تو، اگر اللہ آسمان سے پانی برسانا بند کر دے اور زمین سے اگانا چھوڑ دے تو کیا کرو گے تم؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر تمہارا پانی ایک دم نیچے پہنچ جائے، تہ میں پہنچ جائے تو نیا پانی کون لائے گا؟ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کہنا پڑے گا اللہ لائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر پانی پیتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا ولم یجعلہ ملحا اجاجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو میٹھا اور شیریں بنا دیا اور اس کو کھارا اور کڑوا اللہ نے نہیں بنایا، ہمارے پینے کے لیے پانی میٹھا مہیا کیا۔ اگر وقت ہو دنیا میں جن جگہوں پر قحط سالی آئی، کیا ان کے پاس قحط سالی کی وجہ یہ تھی کہ پیسے ختم ہو گئے تھے؟ پانی کے پیسے تھے ان کے پاس، سونا چاندی سب کچھ ہے، لیکن پانی نہیں ہے۔ پانی ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا کے سارے ملک جس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، یہ پانی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں؟ کوئی پانی کے بغیر جی نہیں سکتا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ نے روزی وفی السماء رزقکم افلا تعقلون، آسمانوں میں تمہاری روزی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طریقہ سکھایا
کہ دیکھو اللہ کو پہچانو، اور پہچانوں گے کیسے؟ بار بار اللہ کا نام لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تمہیں احساس ہوگا۔ اس لیے پھر تم کو یہ جو کہتے ہو کہ یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری فیکٹری ہے اور یہ میرا سب کچھ ہے، کیونکہ بعض حضرات جب سیکولر تعلیم ہم پڑھ لیتے ہیں اور اسی تعلیم کے اندر میں گھومتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کے بہت بڑے ترقی یافتہ لوگوں میں سے ہے، حالانکہ ہماری حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ کنویں کا میڈک جو ہوتا ہے کنویں کے اندر گھومتا ہے اور سمجھتا ہے یہ پوری دنیا گھوم گیا۔ ہم کو اس سے آگے سوچنا ہے۔ دین صرف زمین کے اوپر کام آنے والی چیز نہیں ہے، دین اسلام جو ہے زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، اور جنت تک پہنچانے والا دین اسلام ہے۔ یہ طریقے جو ہے نا وہ جنت تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے پانی پینا، ہم اللہ کا نام لے کر پانی پیتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے بیٹھ کر کے پانی پینے کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، اکثر و بیشتر۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے، یہ سنت نہیں زندہ ہے ہمارے گھروں میں، ہے نا؟ ہم سنتوں کے دعویٰ کرنے والے کے گھر میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہوتے ہیں لیکن بچے یا ہم میں سے کسی ہر ایک کو کئی نہ کئی دفعہ غفلت ہو جاتی ہے، ہم عمل نہیں کرتے ہوتے ہیں کہ پینے کی کوئی بھی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر کے پیو، 3 سانس میں پانی پیو، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو، پانی پہنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، یہ سنت پر عمل کرنا شروع کرو۔ کھڑے ہو کر پینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو، اس لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے جگر کو نقصان ہوتا ہے، جگر کی میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، برودت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ہضم کرنے کی صلاحیت میں کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے۔ اور ٹھنڈا پانی پیو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ٹھنڈا گرمیوں میں خاص کر کے ٹھنڈا پانی پئیں گے تو الحمدللہ رگ رگ سے نکلے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اب یہ دیکھو ایک سنت ہے، اب یہ مت سمجھو کہ اس میں کتنے زیادہ فائدے ہوں گے، اللہ کی قسم بہت برکتیں ہیں۔ اس پانی پینے کی سنت سے شروع کرے، سنت کو۔ کھانا کھانے کا طریقہ، سنت طریقہ گھر میں اپناؤ۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم سب کو بہت سو کو پتہ ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دھوؤ۔ ہم ہاتھ دھلانے والا آتا بھی ہے کوئی تو کہتے نہیں میرے ہاتھ دھوئے، وضو کر لیا تھا میں نے، 2 گھنٹے پہلے بھی وضو کیا ہے، جب بھی ہم ہاتھ دھونا ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ ہاتھ دھونا مستقل ایک سنت ہے، الگ سنت ہے کھانے کی، چاہے ہمارے ہاتھ صاف ہو لیکن ہاتھ دھونا یہ سنت ہے۔ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ، کھانے کے ہر لقمے کو اچھی طریقے سے چبا کر کے کھاؤ، لقمہ اگر نیچے گر جائے تو صاف کر کے اس کو کھا لو، اس لیے کہ برکتی لقمہ کئی دفعہ جو ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے برکت والا، اور شاید وہ لقمہ جو گر گیا اس میں برکت ہو وہ تو آپ کے پیٹ میں چلا جائے، آپ کو ہونے والی بیماری نہ ہو، بیماری ہو گئی ہے اس سے تمہیں شفا ہو جائے، تم کو روحانیت میں قوت ملے اور گناہ کی ظلمت دور ہو جائے، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، وہ کھانا اچھی طرح کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو یہ احساس ہوگا یہ کھانا جو کھا رہا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتے تو کھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں قوت عطا فرمائی، تیرے ہاتھ لقمہ لے رہے ہیں، دانت اللہ نے صحیح سالم رکھے ہیں تو دانتوں سے چبا رہا ہو، زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے تو زبان تعاون کر رہی ہے، گلا ٹھیک ہے تو گلے سے لقمہ اتار رہا ہو، پیٹ کا ہاضمہ ٹھیک ہے تو ہاضمے سے کھانا اتار رہا ہو۔ خدا کی قسم دنیا میں دیکھو ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں لوگوں کی، اور ایسی ایسی پرابلم میں بیچارے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے دانت نہیں ہے، کسی کو چبا نہیں سکتا ہے، کوئی اناج نہیں کھا سکتا ہے، کسی کو ہضم کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے سب طاقتیں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے، اور کھانا صحیح طریقے سے ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں یہ کہنا ہاں کھانا کھاتے ہوئے بس کھا رہے ہیں، ہمیں پکایا ہے انجوائے کرو، نہیں پسند آیا پھینک دو، یہ سنت کی قدر نہیں ہے۔ کھانوں کو ادھر ادھر پھینک دینا، کھانے کو ضائع کر دینا، کھانے کے اندر عیب نکال دینا اور کھانے کے اندر برا بولنا،
یہ کھانا کے آداب میں سے نہیں ہے۔ بزرگوں نے اس کے آداب کو مختصر شعر میں اس طریقے سے ترجیح دیا ہے: آؤ دسترخوان بچھائے، مل جل کر کے سب کھانا کھائے، بھیا پہلے ہاتھ تو دھو۔ مل جل کر کے کھانا کھائے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ کھانے میں اپنے گھر کا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کھانے والے ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، اس میں گھر والوں میں آپس میں بھی محبت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اپنی مرضی سے، بچے اپنی مرضی سے ایک ایک پلیٹوں میں الگ الگ روموں میں کھا لیتے ہیں، کھانے کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں ہیں، تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی ہے۔ بھائی بہنوں کا بھائی بہن جیسا تعلق ہونا چاہیے، ماں بچوں کا، ماں باپ اور بچوں کا بھی تعلق ہونا چاہیے، بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ وہ سب تعلق مطلوب ہے، یہ ضروری ہے، وہ محبت ضروری ہے کہ باپ کو بچوں کے ساتھ بھی محبت ہو، بچوں کو باپ کے ساتھ، ماں کو باپ کے ساتھ بھی، ماں کو بچوں کے ساتھ بات ہو، بچوں کی باپ کے ساتھ محبت ہو، ماں کے ساتھ محبت ہو۔ یہ نہیں کہ تعلق ٹوٹ جائے، یا ماں باپ سے بچے نفرت کرنے لگے یا بچے ماں باپ سے نفرت کرنے لگے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا گھر کا نظام ایسا چلنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساتھ میں کھانا کھایا کرتے تھے، مل جل کر سب کھانا کھائے۔ بھیا پہلے ہاتھ تو دھو لو، کھانے میں بیکار نہ بولو، کھانے میں کبھی بھی عیب مت نکالو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے: ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام قط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالا ہے، پوری زندگی کھانا کا عیب نہیں لگایا، کبھی زندگی ایک عیب نہیں۔ اگر آپ کو پسند آتا تو کھا لیتے، نہیں تو آپ انکار کر دیتے مجھے کھانا نہیں ہے۔ لیکن کبھی کیڑا نکالنا ایسا ہے کہ کوئی کھانا تھا، کیسا کھانا تھا، ایون یہ بھی مت کہنا کہ کھانا بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے، یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے کھانے کے اندر۔ جو بھی دسترخوان پر ہو حاضر حضور ہے، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھا لو، یہ اللہ کے رزق کی قدردانی ہے۔ اور چھوٹا چھوٹا جو دانہ گر جائے اس کو بھی اٹھا کر کے کھا لو، یہ بھی کھانے کی سنت ہے۔ کھانے میں بیکار نہ بولو، بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کھوئی۔ داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ بہت سے بائیں ہاتھ سے کھانے کی بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہم اس کو بچپن میں ان کی اصلاح نہیں کرتے، پھر بڑے ہو کر بھی ان کی وہی عادت رہتی ہے۔ حالانکہ ہم کو چاہیے کہ داہنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے پسند فرماتے تھے اور اچھی چیزوں کے لیے، اور بایاں ہاتھ جو ہے استنجا وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لہذا یہ بھی ہمارے بچوں کو ہم سنت سکھائیں گے کہ داہنا ہاتھ کھانے اور قرآن کریم پکڑنے وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمیشہ۔ اچھا، اپنے بچوں کو مسجد اور مدرسہ میں بھیجتے ہوئے خصوصی والدین کو، باپ کو، ماں کو، بڑے بھائی بہنوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کا آداب بچوں کو سکھائے۔ اس ملک میں دیکھا گیا کہ ہمارے بچے جس بستوں میں اور تھیلیوں میں، بیگوں میں قرآن شریف لے کر جاتے ہیں، بہت زیادہ توہین ہوتی ہے اور بہت قرآن کی بے عزتی ہوتی ہے کہ بستہ ان کو بالکل پیچھے بیگ پر ڈال دیتے ہیں نیچے، اور اس کو کوئی احترام نہیں ہوتا ہے، کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کے ہاتھوں میں قرآن جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ معزز کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ اس قرآن کا ادب ہم نہیں سکھائیں گے ہم بچوں کو، تو ہم کیا سکھا سکتے ہیں ہمارے بچوں کو؟ اس لیے ہمارے بچوں کو قرآن کو ہولڈ کرنا ہے کہ اللہ کے کلام پاک کو داہنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور قرآن جس بیگ میں، اس پوری بیگ کو سینے سے لگا کر کے جانا ہے، اور اس کو نیچے پھینکنا نہیں ہے، اور اس کو گھروں میں ادھر ادھر نہیں رکھ دینا ہے، بلکہ اس کے اوراق اگر ادھر ادھر ہے، اس کے پتے ادھر ادھر ہے، تو ان کی بھی عزت چوم کر کو اچھی جگہ پر رکھنا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہے میری معزز ماں بہنوں بظاہر بہت بیسک لگتی ہے، لیکن اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم آگے بڑھے، کیونکہ اگر بیسک کی اصلاح کی ضرورت ہے تو پہلے ہماری بیسک چیزوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اچھا، کھانے کو اندر لقمے کو اچھی طرح چباؤ، کھانا کھاتے ہوئے چبانا یہ بھی سنت ہے، اچھی طریقے سے چباؤ۔ اس میں دو فائدہ ہے کہ اس سے ہضم اچھا ہوتا ہے، اور ہضم جب اچھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پیٹ کو اور جسم کو غذائیت اچھی ملتی ہے، اور غذائیت جب اچھی ملتی ہے تو تندرستی اچھی ملتی ہے، اور پھر خواہ مخواہ کی بیماریاں جو پیٹ کے ذریعے سے بیماری جس سے جسم محفوظ رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ کھانا
پکانے کا طریقہ گھر میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں، اللہ والوں نے باقاعدہ ریسرچ کیا، جسے دنیا والے سرچ کرتے ہیں، اللہ والوں نے ریسرچ کیا اور دیکھا کہ قرآن کریم کا ایک بچہ قرآن حافظ نہیں ہو رہا ہے، اس پر محنت کرتے ہیں، کلیور ہے، بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ دیکھا کیوں نہیں بڑھ رہا ہے آگے، اس کے ماں باپ کو پوچھا کھانا کہاں سے کھاتا ہے، کہا کہ ہم باہر سے کھاتے ہیں، میکڈونلڈ سے، کیری ووڈ سے، ٹیک اوے سے، ادھر سے منگواتے ہیں، فلا فلا اسٹوروں سے منگاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اساتذہ ہاں یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے کا قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے۔ ان کو پرومس کیا اگر آپ کے بچے کو قرآن پڑھانا ہے اور حافظ بنانا ہے تو یہ پرومس کرو کہ گھر پہ کھانا پکاؤں گے، بسم اللہ کہہ کر کے آٹا گوندوں گے، گھر بسم اللہ کے سالن بناؤں گے، وہی کھلاؤں گے، تو آپ کا بچہ یہاں رکھو، ورنہ اگر باہر کا کھانا کھلانا ہے تو آپ لے جاؤ، بچہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کہ والدین نے ان بچوں کے جیسی ہدایت کی تھی اس کے مطابق یہ کھانا کھلایا۔ جو بچہ 4 سال سے رٹ لگا کر کے ایک پارہ بھی نہیں پڑھ رہا تھا، کہتے 1 سال سے پہلے حافظ قرآن ہو گیا۔ روحانیت اور غذا کا کتنا زیادہ ہمارے بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ اور معزز ماں بہنوں، دیکھا میں نے پہلے کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا، ہمارے مذہب کو جاننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریق کو جاننا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے کئی جگہ پر کہ اللہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے کسی اولاد کو ثابت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیلنگ انسانوں کی طریقے سے بتاتے ہیں کہ ایک انسان کو کوئی انسان گالی دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا خالق ہم سے کہہ رہا ہے مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہتے ہیں میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ مجھے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ایسے لوگ میرے بارے میں بات کہتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر بھی وہی بات کریں، ہم ایمان والے ہو کر کے یہ بات کریں، ہم اس باتوں کو نہ سمجھیں، ہمارے بچے اسی طریقے سے اسی عقیدوں پر چلے جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ یعنی ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہمارے بچہ میں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، ہمارے بچوں کو جن اسکولوں میں تعلیم دلواتے ہیں، یہاں پر حکومت میں کے حساب سے کوئی کسی کو پکڑ نہیں، ہر اپنے مذہب پر مکمل طریقے سے ہر ایک کو عمل کرنے کا اختیار ہے، ہر ایک کا اپنا مذہب، ایک ایجوکیشن الگ ہوتا ہے، ریلیجن الگ ہوتا ہے، مذہب الگ ہوتا ہے، عقیدہ الگ ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے عقیدے پر رکھنے میں آزاد ہیں، اس لیے آپ اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنا عقیدہ سمجھائیں۔ آپ کا بچہ ایسے مجلسوں میں اگر شریک ہوتا ہے یا آپ شریک ہوتے ہیں یا آپ ایسے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں جہاں آپ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کسی کو کہتے ہیں اور کسی سے سنتے ہیں، کسی کو ہدیہ لیتے ہیں، اس کا مطلب آپ بھی زبان سے نہیں لیکن آپ کے حال سے، آپ کی حالت یہ بتا رہی ہے، آپ گویا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کو بھی خوشی ہو، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے، عیسیٰ کی پیدائش پر ہم آپ کو یہ دے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر یہ ہدیہ آپ کو دے رہے ہیں، چاہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس عقیدے کا، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں آپ شریک ہو گئے جو وہ تو عقیدے سے کرتے ہیں اور آپ بغیر عقیدے کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اسی طریقے سے کئی دفعہ ایک مسلمان بھائی نے بتایا کہ ایسے پروگرام میں 80% ہماری مسلمان ماں بہنیں اپنے بچوں کو چرچوں میں بھیج کر کے وہی طرح جس طرح کی عیسائی بچے پرے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہمارے بچے اسی طرح ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں اور ہمارے بچے وہی الفاظ بولتے ہیں جو بلواتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے، ماں عورتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، ارے ہمارا بچہ کفریہ بولتا ہے، کفر بولتا ہے، شرک بولتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتے ہیں اور ہم ان کے سامنے اٹھاتے ہیں۔
تو اس سلسلے میں ایک آدھ جس کو مذہب کا تھوڑا پتہ ہے، ماں باپ کسی کو کہتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنا ایکسٹریمزم ہے، ہمارے مذہب پر عمل نہیں کرنے دیتا، ان عورتوں کو کچھ پرواہ نہیں ہے، لہذا ہمارا بچہ، پھر وہ کیا ہوتا ہے اندر و اندر جو مسلمان پیدا ہوا تھا ایسے الفاظ بول رہا ہے، ایسے الفاظ بول رہا ہے۔ ابھی مجھے پیچھے مدرسے کے استاد نے بتایا کہ ہمارے کسی کلاس کے بچے نے آپس میں بات ہو رہی تھی، استاد جب اس سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس نے بچے نے خود کہا کہ آئی نو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اس نے کہا کہ ہاں عیسیٰ از سن آف گاڈ۔ بچہ کہہ رہا ہے، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کہ مجھے پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ بچوں کے عقیدے ہو جاتے ہیں، عقیدہ دل سے ماننے کو کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور بچوں کے عقیدے بدل جاتے ہیں۔ میرے معزز ماں بہنوں، ہم دین کو نہیں سیکھیں گے، خدا کی قسم حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ قیامت سے پہلے انسانوں پر ایک سے زمانہ ہے، یصبح المؤمن مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت انسان مسلمان ہوگا اور شام کے وقت وہ کفر میں چلا گیا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں، شام کے وقت وہ مسلمان ہوگا، صبح کے وقت وہ کافر ہوگا۔ اگر قبروں میں اچھی حالت چاہیے، جنت کی پرسکون زندگی چاہیے، ہماری معزز ماں بہنوں، یہ بیسک طریقے جو ہے نا بظاہر بیسک لگتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری سنتیں مضمر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسواک کرنے کی ہے، گھر کے ہر فرد کے پاس مسواک ہے یا نہیں اس کی کوشش کرو۔ اس مسواک کے لیے اگر 50 60 100 مائل بھی جانا پڑے تو نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، کیونکہ ایک نماز مسواک کے ساتھ وضو کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن مسواک کرنا، کتنے بھائی ہیں مسلمان، کتنی بہنیں ان کے پاس لکڑی کی مسواک رہتی ہے۔ علماء کرام سے پوچھا گیا کہ ٹوتھ برش جو ہوتا ہے اس سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی؟ تو حضرات نے فرمایا نہیں ہوگی ادا۔ ایک ہوتی ہے برش، دانت کی صفائی تو ہو گئی، لیکن جو سنت لکڑی والی سنت مسواک ہے وہ جب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے وہ سنت پر آپ نہیں عمل کر سکیں گے۔ اس وجہ سے اس سنتوں کو بھی اپنائیں، مسواک کی سنت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کی سنت ہے، بستر پر لیٹنے کی جو سنت ہے، اپنے بستر کو جھاڑنا ہے، دعائیں پڑھنا ہے، صبح شام کو اپنے گھروں کے دروازے بسم اللہ کہہ کر کے بند کرنا ہے، صبح شام قل اعوذ برب الفلق و رب الناس پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر دم کر لیا کرتے تھے، کیونکہ شیطان کے چھونے سے اور شیطان کی تکلیفوں سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے گھروں کے پرابلم اور بہت سارے ہمارے مسئلے شیطانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتیں بتائی بیسک، بہت بڑی، ایک تو اللہ سے تعلق کرنے کا طریقہ بتایا اور دوسرا شیطان سے بچنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اور یہ جب دونوں طریقے صحیح طریقے سے ہم عمل نہیں کریں گے، ہاں، اور سمجھ کر کے عمل نہیں کریں گے، علم حاصل کر کے عمل نہیں کریں گے، میری محترم ماں بہنوں، ہماری زندگیوں میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں زندگی گزار کر چلے گئے جس طرح دوسرے چلے گئے، لیکن ان باتوں کو گنی مت جانے، اللہ کی قسم یہ باتیں ہمیں قبر میں بہت ستائے گی، بہت ہمیں رلائے گی۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، نمازیں اچھی طرح پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا، دعا مانگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ جمعہ کا دن، عید کا دن، خوشی کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعہ کا دن ہمارے گھر میں ایسا ماحول پیدا کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ ہو رہی، کہ بھی کیا کوئی ناخن کاٹ رہا ہے، ہاں، کوئی نہا رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے، گھر والے خوشبو لگا کر کے مسجدوں میں جا رہے ہیں، بچے جلدی جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، صبح جلدی اٹھ گئے، سب کو نہانا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اسکول جا رہے ہو نہا کر کے جاؤ، اس کو جمعہ کا اہتمام کرنا، کام والے جا رہے ہیں ان کو جمعہ ضرور پڑھنا وہاں جا کر کے، بچیوں کو کہنا ہے گھر پہ جلدی آ جاؤ، جمعہ غروب کا وقت ہو رہا ہے، سورہ کہف پڑھ لو، درود پاک پڑھ لو، عصر سے مغرب تک مصلی سے ہٹو ہی مت۔ جمعہ کا دن تو ایسا رکھنے کا کہ صبح بھی خوب عبادت کرو، شام بھی خوب عبادت کرو، بلکہ جمعہ کے عصر کے بعد مصلی پر بیٹھ گئے اور درود پاک پڑھتے رہے، اور غروب آفتاب کا وقت 10 منٹ رہتا ہے مغرب کا وقت، اور دعا میں لگ جاؤ۔ غروب آفتاب کے وقت دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ میری ماں بہنوں، جن پریشانیوں کے لیے آپ رو رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، تعویذیں مانگتے ہیں، لوگوں کے پاس وظیفے مانگتے ہیں، خدا کی قسم یہ سنت تمام وظیفوں سے بڑھ کر ہے۔
یہ سنتیں تمام باتوں سے بڑھ کر سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ یہ الحمد شریف پڑھو، فجر کی پڑھنے کے لیے اٹھ جاؤ جلدی، اور فجر کی سنتوں کے درمیان اور فرض نماز کے درمیان الحمد شریف پڑھو آپ 40 دفعہ۔ یہ قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی اتنی گریٹ سورت ہے سورہ فاتحہ، وہ سورہ شافیہ بھی ہے، سورہ کافیہ بھی ہے، شفا دینے والی بھی ہے، لیکن ہم شفا کی نیت سے اس کو شفا پڑھنی ہے، شفا کی نیت سے پڑھو تاکہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے، اللہ پریشانیوں کو دور کرے۔ اور پریشانیوں سے گھبراؤ مت، آپ اگر نیک پہ ہے اور پریشانی آتی ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اشد البلاء الانبیاء فالامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو آئی، اور اس کے بعد نبیوں کے جو مشابہ لوگ ہیں ان کو آتی رہتی ہے، جو نبیوں کی مشابہت رکھے گا ان پر آئے گی۔ آپ اچھے گھرانوں کے ہیں، آپ پر، بچوں پر، گھر پر اگر پریشانی آتی ہے، صبر کرو اور اپنے وظائف کو بند مت کرو۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ بزرگ ابھی گزرے قریب زمانے میں، ان کی بیٹی کا گھر میں انتقال ہو گیا ہے، جوان بیٹی، اور باپ، کتنا دکھ ہوتا ہے ماں باپ کو اس کی وجہ سے۔ اب بتاؤ کہ حضرت نے، یہ بہت بڑی اثر کرنے والی بات ہے، اور اس دور کے اللہ والے اس دن وہ سبق پڑھاتے ہوتے تھے مدرسہ میں، صبح 7 بجے سے 11 بجے تک، بچی کا صبح انتقال ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کفنانے کا اور نہلانے کا انتظام کرو، ہمارا تو سبق ہے بھائی، ہم تو پڑھائیں گے، یہ تو دنیا کا اللہ کا نظام، اللہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کو جو اللہ نے کام دیا ہمیں ہمارا کرنا ہے۔ یوں کہہ کر کے پڑھانے چلے گئے، 11 بجے تک سبق پڑھایا، اور سبق کی چھٹی ہوئی 11 بجے، اس کے بعد دفنایا، اپنے بچوں کو چھٹی کے وقت دفنانے گئے، اور پھر شام کے وقت پڑھانے چلے گئے۔ ہمارا تو ایک معمولی مصیبت آتی ہے تو فرائض نمازیں چھوٹ جاتی ہے، جماعتوں کا تو کیا کہنا، یہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، خود بھی سنتوں پر عمل کرو، اور سنتوں پر عمل کرواؤ، اپنے گھر والوں کو پریکٹس کراؤ سنتوں کی۔ آپ کے گھروں میں ہمارے بچوں کو لباس پہناؤ، اسلامی لباس پہناؤ، اپنے بچوں کو اسلامی طریقوں سے چہرہ بنانے کا کہو، لباس ٹخنوں سے نیکے پہننے کی عادت ہے، فیشن پرست کپڑے جو ہے، مرد اور عورتیں، بچے اور بچیوں کو کہو ایمان والے کپڑے پہنو، مسلمانوں والے کپڑے پہنو، ستر چھپانے والے کپڑوں پہنو۔ کپڑا کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، کپڑا کوئی مشرک نہیں ہوتا ہے، کپڑا کوئی فاسق نہیں ہوتا ہے، کپڑا تو بیچارہ جس طرح بناؤ گے وہ بن جاتا ہے، جس طرح ڈالو گے وہ اپنے بدن پر آ جائے گا۔ اس وجہ سے ایسے کپڑے پہناؤ جو سنت اور شریعت کے موافق کپڑے ہو ہمارے بچوں کو، اور پھر ان کو نمازوں کی پابندی کرواؤ، ان کو دین پڑھاؤ، اسی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی ہماری اصلاح فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں خوب رونق دے گا۔ اس لیے معزز ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہی چند مختصر باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے یہ کہا تھا، پڑھنے کا کر رکھو، جائز جو پڑھنے کی جو باتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ملفوظات کئی دفعہ پڑھتا ہوں، آج کل مطالعے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی حضرت کی کتاب رکھتا ہوں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ خطوط لکھ کر پوچھتے ہیں حضرت کے فلاں وظیفہ فلاں وظیفہ، حضرت کہتے ہیں سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو چیز چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ رب العزت مجھے یہ چیز چاہیے، اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما، اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، اے اللہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، اللہ سے مانگو۔ ہم مانگتے ہیں ایسے سر مانگ کر چلے جاتے ہیں، لیکن دل سے جو چیز مانگو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ لہذا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صحیح معنوں میں نہیں آئے گی، یہ دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، دنیا کے جتنے ممالک والے ہیں، چاہے یورپ کے ہو، چاہے افریقہ، چاہے پاکستان، چاہے انڈیا، چاہے عرب ممالک، اللہ کی قسم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائے، پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، عافیت آ جائے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائے گی۔ کمی اس بات کی ہے کہ صورت اور سیرت اور اخلاق میں، طور و طریق میں، اللہ کی طرف رجوع ہونے میں، کہ معمولی تکلیف آتی ہے اللہ پر رجوع ہو جانا،
آج کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ اٹھا کر سیدھے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہماری حفاظت نہیں کرتی ہے، یہ حکومت کا قصور ہے، یہ ہماری حفاظت نہیں کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حالات آتے تھے، اندھیرا دن کے وقت آ گئے سیدھے مسجد میں جاتے تھے اور اللہ سے روتے تھے۔ آج جتنے بھی دیکھو حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں، یہود و نصارہ کفار ایسا کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتے ہیں، فلاں حکومت ایسے کہتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، جب تم پر ظالم لوگ مسلط ہو جائے اور حکمران ظلم کرے تم ان کے خلاف بد دعا کرنے میں اپنے آپ کو مت لگانا، بلکہ اپنے عمل کی اصلاح کرنا اور دعاؤں میں مشغول ہو جانا۔ وہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو ہی خلاف بد دعائیں کرنے کی کوشش ہے کہ اللہ تو ان پر ایسے عذاب نازل کر کے وہ مر جائے اور ہم آرام سے عیش سے زندہ رہے۔ اس لیے معزز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جان کر سیکھ کر کے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والے بنا دے، اور آخرت والی پر رونق زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس مختصر زندگی میں تیاری کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو سنت والی زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے آسمانوں کے زمین خالق اور مالک ذات، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، ہماری عزت افزائی کے لیے ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے فضل والے اللہ، اے کرم والے اللہ، ہماری بھائی بہنوں کی اور ہماری ماں بہنوں کی تمام ضرورت و غیب سے پوری فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرتوں کو اپنانے والے بنا دے، اور ہمارے گھروں کو سنتوں سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، دین پر سمجھنا، دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا ہمارے آسان فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، زندگی کی تمام پریشانیوں کو ہمارے اعلیٰ اولاد کی، ہمارے بچوں کی اور پوری مسلمانوں کی ہر گھر کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر ایک کو سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، رحمت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سے کوئی گستاخی، نافرمانی، ناشکری آپ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی ہم سے ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب فرما، دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، اور پوری امت کو اسلام پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، سیرت مقدسہ والی زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمدللہ۔